لڑکے نے پھر یہ کچھ نہیں بتایا لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کے باپ کی اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ حکیم آئے، حکیموں نے علاج کرنا شروع کر دیا۔ علاج ہونے لگا، دوائی دے کے جاتے لیکن دوائی میں بھی وہ کچھ ایسے نشیلے پدارتھ ملا دیتی تھی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن رات کے سناٹے میں عورت نے کچھ ضروری کاغذات لیے اور لینے کے بعد اس کے دروازے کے اندر داخل ہو گئی، کمرے کے اندر داخل ہوئی جہاں پر تاجر لیٹا ہوا تھا۔ تاجر کے پاس کچھ میٹھی میٹھی باتیں کریں، اس نے اس طریقے سے جھانسے میں پھنسایا کہ کل کا جو مال ہے اس کا یہ سارا حساب ہے، اس پر اپنی مہر لگا دیجئے۔ تاجر کی طبیعت خراب تھی، اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں اور چونکہ بیوی پر بھروسہ تو بہت زیادہ تھا تو اسی بھروسے کے چکر میں اس نے اس پر مہر لگا دی۔ جب مہر اس نے لگا دی تو بیوی مسکرائی اور کہا اب جلد ٹھیک ہو جائیں گے، وہاں سے جانے لگی۔ لڑکا چپکے سے دیکھ رہا تھا دروازے کے پیچھے سے، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ مہر جو لگوا رہی ہے یہ خاتون، یہ کوئی عام کاغذ نہیں ہے، یہ ساری دولت اور ساری یہ زمین اور ساری پراپرٹی کے کاغذ ہیں، ساری پراپرٹی کو اپنے نام یہ کرنا چاہتی ہے، یہ اس کے کاغذ ہیں۔ لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا کہ اگر یہاں پر کچھ کہیں گے تو معاملات بگڑ جائیں گے اور میرے والد میری بات پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ وہ ان کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ وہ لڑکا جا کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو وہ گھر پہ کام کرنے والا جو شخص تھا، بوڑھا شخص تھا، ان کے پاس جا کے سارا معاملہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر آپ کوئی قدم اٹھائیں تو بات کیجئے۔ اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں کہ اگر میں اپنے باپ کو بتاؤں گا تو وہ نہیں مانیں گے کیونکہ وہ اسی خاتون کی بات مانیں گے۔ وہ خاتون بہت خوش تھی کہ اب تو سب کچھ اپنا ہو گیا ہے، اب تو سارا مال اپنا ہو گیا ہے، ساری دولت اپنی ہو گئی ہے، پراپرٹی ہماری ہو گئی ہے، اب کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہی ہے کہ اگر کسی کو آپ دھوکہ دیں گے، اگر آپ کسی کو برباد کرنا چاہیں گے، اگر آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو آپ خود اس گڑھے میں گریں گے، آپ خود بربادیوں کی منزل پر جائیں گے، آپ خود بربادیوں کی دہلیز پر ہوں گے۔ اگر آپ کسی کے لیے برا سوچیں گے آپ خود اس میں پھنس جائیں گے۔ اس نے سوچ لیا کہ اب تو سب کچھ میرا ہو گیا ہے۔ اب اس نے ایک تاجر کو بلایا، دوسرے شہر کا تاجر تھا، وہ بھی مالدار تھا، اس کو بلایا۔ بلانے کے بعد اس نے ایک کاغذ تیار کیا، اس پر سب کچھ لکھا اور اس نے سوچا کہ اب میں اس لڑکے کو بیچ دوں گی، یعنی جو تاجر کا بیٹا تھا اس کو بیچ دوں گی، اس تاجر کے حوالے کر دوں گی۔ اس تاجر سے اس نے رقم لے لی اور مہر لگا دی اور وہ کاغذ جو تھے اس نے اپنے پاس رکھ لیے اور تاجر کو بلا کر کے کہا کہ تم اس کو لے جاؤ اور اس کو آنے نہیں دینا ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، غلام بنا لو، اس کو یہاں واپس نہیں بھیجنا۔ تاجر نے کہا ٹھیک ہے۔ لڑکے نے پیچھے سے سن لیا لیکن کچھ نہیں کہہ سکا کیونکہ اس کے والد کی طبیعت بھی خراب تھی، اب تو بہت دیر ہو چکی تھی اور ساری زمین پراپرٹی کے کاغذات بھی اس عورت کے پاس تھے۔ تو اس نے ساری باتوں کو چھپایا اور اپنے آنسوؤں کو پوچھا۔ رونا آیا کہ باپ کی ایسی حالت بھی اسی عورت کی وجہ سے ہے۔ ماں کی یاد آئی کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ والد کی طبیعت خراب اور اس عورت نے والد سے اس کے کہا کہ اس کو ہم دوسرے تاجر کے پاس کام سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہاں پر جب کام سیکھے گا تو ایک بہت بڑا تاجر بن کے آئے گا، ایک بہت اچھا تاجر بن کے آئے گا اور بہت زیادہ سیکھ چکا ہوگا تو پھر بہتر ہوگا۔ اب یہ جو دوسرے شہر کا تاجر تھا اس نے کہا ٹھیک ہے چلیے میرے ساتھ۔ آپ اس تاجر کے ساتھ یہ ہو لیا، یہ تاجر کا لڑکا۔ چلنے لگے، آدھے راستے پہنچ گئے تو راستے میں ٹھہرے، پڑاؤ ڈالا، سارے لوگ اترے، کھانا کھایا، سارے لوگ آرام کرنے لگے۔ اب چونکہ لڑکا کچھ تو سیکھ ہی چکا تھا، لڑکے کو اچھا تجربہ بھی تھا، تو یہ تاجر جو یہاں سے لے جا رہا تھا اس نے سوچا وہاں پر میں اس کو منشی گیری کا کام دے دوں گا، اس کو وہاں حساب کا کام دے دوں گا، اس میں سیکھتا بھی رہے گا یہ۔ لیکن لڑکا کافی حد تک سیکھ چکا تھا۔ لڑکے نے ایک بوڑھے شخص تھے ان کے پاس جا کے کہا بابا یہ میں کہاں جا رہا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ میں بیچ دیا گیا ہوں۔ اس نے ساری اپنی کہانی اس بوڑھے شخص کو سنائی، وہ تجربے کار لگ رہا تھا، وہ بھی ایک تاجر تھا۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ بیٹا اب ایسے تو تم واپس نہیں جا سکتے، اس لیے کیونکہ یہ تاجر ہے، یہ بھی مالدار ہے،
تم ایک کام کر سکتے ہو، تم چونکہ تاجر کے بیٹے ہو تو اپنا دماغ ویسے ہی چلاؤ، ایسے آپ نہیں نکل سکتے۔ اب میرا تجربہ سنو، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تاجر ہے یہ سرکار کو ٹیکس نہیں دیتا، یہ جو تاجر ہے یہ سرکار کو ٹیکس نہیں بھرتا اور اس میں دھوکہ دھڑی کرتا ہے، پورا پیسہ حکومت کو نہیں دیتا جو اس پر ٹیکس بنتا ہے، یہ چھپا کر کے کام کیا کرتا ہے۔ اگر تم یہ راز باہر نکال دو، اگر تم یہ راز اس کا پردہ فاش کر دو اور حکومت کو بتا دو تو یہ تاجر پھنس جائے گا اور تم واپس اپنے گھر چلے جاؤ گے اور تمہاری پراپرٹی بھی تمہارے نام ہو جائے گی۔ دوسری چیز مجھے یہ بتاؤ، تمہارے پاس کوئی ایسی وصیت، کوئی ایسے کاغذ جو بہت پرانے ہوں؟ اسے یاد آیا، کہا ہاں میرے پاس میری ماں کی وصیت ہے، جب یہ کاروبار شروع ہوا تھا، جب تجارت شروع ہوئی تھی تو میری ماں اور باپ نے یہ تجارت شروع کری تھی اور ایک اس پر کاغذ بنا تھا، اس پر میری ماں کے بھی مہر تھی اور باپ کی بھی مہر تھی، اور وہ کاغذ بہت پرانا ہے، وہ گھر پہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ یہ جو نئی عورت آئی ہوئی ہے جس سے تیرے باپ کی شادی ہوئی، تیرے باپ نے جس سے شادی کری، اس نے تو ابھی مہر لگوائی ہے، لیکن وہ جو تیری مہر ہے، وہ تیری والدہ کی جو مہر ہے وہ بہت پرانی مہر ہے، وہ بہت پرانے کاغذ ہیں، تو یہ کاغذ رد ہو جائیں گے جب وہ کاغذ سامنے آئیں گے قاضی کی بارگاہ میں، قاضی کے پاس۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ لڑکا چلا گیا، اب اس کے اندر جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا، لڑکا لگ گیا اس کے یہاں حساب کرنے پر، حساب کرنے لگا۔ اب روز حساب کرتا، جس طریقے سے وہ حساب کرواتا اسی طریقے سے لڑکا حساب کر دیتا، لیکن رات کے سناٹے میں آ کر کے کونے میں بیٹھ کر وہ ریئل حساب لکھتا اور چھپا دیا کرتا۔ 2 سال تک لڑکا اسی طریقے سے کرتا رہا، ریئل حساب لکھ کر چھپا دیتا تھا۔ 2 سال کے بعد ایک دن آخر موقع مل ہی گیا۔ ایک دن 2 سال کے بعد جب وہ لوٹ کر آیا، وہی بوڑھا شخص جو وہ بھی تاجر تھا اور اسی بوڑھے شخص نے اسے تجربہ دیا تھا، اسے بتایا تھا، وہ آ گیا لوٹ کے، مال اتارنے آیا تھا، اپنا مال بیچنے آیا تھا، بیچ کر کے واپس جا رہا تھا تو ملاقات ہو گئی۔ اس لڑکے نے کہا بابا میں نے بہت سارے ثبوت اکٹھا کر رکھے ہیں، لیکن میری ہمت نہیں ہے کہ میں ان ثبوتوں کو پیش کر دوں، میں آپ کا انتظار دیکھ رہا تھا، آج آپ آئے ہو۔ وہ سارے کاغذات لا کر اس بوڑھے شخص کو دیے اور کہا یہ قاضی کی عدالت میں پیش کرو، قاضی کی عدالت میں جب آپ پیش کرو گے تو پھر ہمیں بھی انصاف ملے گا اور یہ جو گھوٹالہ کر رہا ہے اس کی سزا بھی اسے ملے گی۔ اس بوڑھے شخص نے کہا ٹھیک ہے، تم نے واقعی تاجر والا دماغ استعمال کیا۔ اس نے سارے کاغذ لے کر کے قاضی کی عدالت میں پیش کیے، قاضی نے سب کچھ دیکھا اور دیکھنے کے بعد سپاہیوں کو بھیج دیا۔ ادھر اس کا تجارتی کام چل رہا تھا اور یہ اندر شراب پی رہا تھا بیٹھ کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اتنے میں ہی دروازہ کھلا کہ سپاہی اندر داخل ہوئے اور ان سب کو گرفتار کر لیا، قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے پوچھا کہ یہ تو اتنا گھوٹالہ کر رہا تھا، تو نے بتایا نہیں۔ اس نے کہا میں تو یہ کچھ بھی نہیں، یہ کسی نے حرکت کی ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ سپاہی گئے جہاں پر اس کے مال چھپے ہوئے تھے، جہاں پر اس کا جو گھوٹالہ کرتا تھا، یعنی قاضی کو کچھ اور دکھاتا تھا، حکومت کو کچھ اور دکھاتا تھا، پیچھے کچھ اور چلاتا تھا، یعنی اس کے پاس جو پیسے تھے وہ حکومت کو چھپا کر زیادہ سے زیادہ کمائی کر رہا تھا، ٹیکس نہیں بھرتا تھا، تھوڑا بہت حکومت کو دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کام نہیں چلتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ منافع کما رہا تھا۔ جب سامنے آئی تو وہ انکار کرنے لگا۔ اتنے میں ہی لڑکا، وہ جس نے یہ ساری چیزیں کی تھیں، وہ تاجر کا لڑکا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سارا جو حساب ہے نا یہ میں نے لکھا ہے اور میں اس کے پاس بک کر آیا ہوں، یعنی میں جو یہاں پر آیا ہوں یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، مجھے بیچا گیا ہے اس کے پاس اور میری سوتیلی ماں نے مجھے بیچا ہے۔ میرے والد نے ایک نکاح کیا، وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میرے والد نے ایک نکاح کیا جب میری ماں کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد اس سوتیلی ماں نے، وہ لڑکا کہتا ہے، مجھے بیچ دیا اس تاجر کے ہاتھ، اور آج یہ تاجر کا پورا کارنامہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، مجھے انصاف چاہیے، اسے سزا دیجئے اور مجھے آزاد کروائیے۔ میں آزاد انسان تھا، مجھے بیچ دیا گیا، سوتیلی ماں نے بیچ دیا۔ اب وہ قاضی نے دیکھا، جو بوڑھا شخص تھا جس نے صلاح دی تھی، مشورہ دیا تھا اس لڑکے کو، اس نے سارے کاغذات پہلے ہی لا کر اس کو دے دیے تھے۔ کہا بیٹا یہ تمہارے گھر سے میں یہ کاغذات لے کر آیا ہوں، اس نوکر سے جو تمہارے گھر بوڑھا نوکر ہے،
اس نے تلاش کر کے اور وہ کاغذات دے دیے تھے. تو وہ کاغذات قاضی کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. قاضی نے دیکھا اس کی ماں کی اور باپ کی مہر لگی تھی. اس خاتون نے جو تاجر نے نکاح کیا تھا، جو اس کی سوتیلی ماں تھی، اس نے اس کو بے دخل کر دیا تھا کہ یہ اس تاجر کا لڑکا ہی نہیں ہے. لیکن جب یہ مہر لگی ہوئی اور یہ کاغذ ملے اس کی والدہ کے، کیونکہ اس پر صاف صاف لکھا تھا کہ آدھا مال، آدھا تجارت میں حصہ اس کی ماں کا ہے اور آدھا اس کے باپ کا ہے. قاضی صاحب نے جب دیکھا تو پہلے تو اس کو سزا سنائی اور کہا اس کو لے جاؤ یہاں سے، اس کو ڈال دو، قید میں ڈال دو، اور اس کا جتنا بھی سامان ہے، جتنا بھی مال ہے، اس کو ضبط کر لیا جائے. قاضی نے اس کو حکم سنا دیا، سزا سنا دی. اب کہا کہ میں تمہیں یہ لکھ کر لیٹر دیتا ہوں، تم جاؤ اور تم اپنے مال کے حقدار ہو، تم کوئی غلام نہیں ہو، تم اپنے مال پر قبضہ کرو. جا کے تم جاؤ، تم اپنے باپ کے پاس جاؤ، اپنے گاؤں جاؤ. لڑکا خوشی خوشی اب وہاں سے چلا آیا. لیکن تاجر والا دماغ تھا، ڈائریکٹ گھر پہ نہیں گیا کہ ہم یہ لیٹر لے آئے ہیں اور یہ ایسا کیا ویسا کیا، ہمیں ہماری پراپرٹی چاہیے. سب سے پہلے اس بوڑھے انسان کے پاس گیا جو کہ اس کے گھر پہ نوکر تھا. اس سے سب کچھ پوچھا اور کہا بتاؤ کاروبار کا کیا ہے، تجارت کس طریقے سے ہو رہی ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے. اس نے کہا بیٹا سب کچھ بگڑ چکا ہے، تمہارے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور تمہاری ماں نے سب کچھ اپنے انڈر کر لیا ہے. ان کو تجارت کرنے کا ہنر نہیں ہے، تو جب بھی وہ کوئی تجارتی کام کرتی ہے تو نقصان ہوتا ہے. اور تمہارے باپ کو بہت زیادہ اس نے پریشان کر کے رکھا ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے. تو لڑکے نے کہا اچھا. لڑکا وہاں سے گیا قاضی صاحب کی عدالت. اب چونکہ اس شہر کا قاضی اور تھا تو ان کی عدالت میں جانے کے بعد اس نے سارے ثبوت پیش کیے، اور ثبوت پیش کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور مجھے گھر سے بے دخل کروا دیا گیا تھا، مجھے یہاں سے نکلوا دیا گیا تھا، 2 سال کے بعد آیا ہوں. ان قاضی صاحب کا یہ لیٹر ہے، آپ دیکھ لیجئے. سب کچھ دیکھ لیا. کہا قاضی صاحب نے کل ہی میں دربار لگاؤں گا اور کل ہی فیصلہ سناؤں گا. اب یہ گھر پر چپکے سے گیا والد صاحب کے پاس اور والد صاحب سے ملاقات کی. والد صاحب سو رہے تھے، اچانک جگایا تو انہوں نے دیکھا تو سوچا خواب ہے. کہا بابا خواب نہیں، میں سچ میں آیا ہوں. تو وہ رونے لگے، چپٹ گئے. بیٹا تم کہاں تھے؟ مجھے تو یہی بتایا جا رہا تھا، تیری سوتیلی ماں تو یہی بتا رہی تھی کہ تو خیریت سے ہے، تو اچھا کام کر رہا ہے، لیکن مجھے تیری حقیقت کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا. مجھ سے تو دھوکے سے پراپرٹی اپنے نام کروا لی اس نے، مجھے تو دھوکے میں رکھا. اس نے کہا بابا میں آ گیا ہوں، اب کچھ نہیں ہوگا، اب سب کچھ صحیح ہوگا، اب کل عدالت لگنے دیجیے. دوسرا دن ہوا، قاضی نے سب کی طلبی کی، سب کو پیش کروایا، اس خاتون کو بھی بلوایا. وہ خاتون چلی گئی اور اس غرور سے جا رہی تھی، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ساری پراپرٹی میری ہے کیونکہ میں نے اپنے نام کر لی ہے، کاغذات میرے پاس ہیں. قاضی نے اس سے پوچھا، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس نے اس لڑکے کو بھی وہاں دیکھا. جیسے ہی اس لڑکے کو دیکھا تو پیروں سے زمین کھسک گئی. اس کو تو ہم نے بیچ دیا تھا، یہ ادھر کیسے آ گیا؟ قاضی صاحب نے پوچھا کیا تم نے زبردستی زمین پر قبضہ کیا؟ کیا تم نے زبردستی مہر لگوائی؟ عورت نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں قاضی صاحب، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اور یہ زمین تو میری ہے. یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، اس نے جو بھی آپ کو ثبوت دیے جھوٹ ہیں. قاضی صاحب نے کہا اچھا. قاضی صاحب نے لڑکے سے پوچھا تم بتاؤ. لڑکے نے کہا حضور یہ جھوٹ بول رہی ہیں اور ساری زمین، ساری پراپرٹی کو انہوں نے جھوٹ طریقے سے، غلط طریقے سے اپنے نام کیا ہے. میری ماں کی وصیت دیکھیں، اس میں میری ماں کی اور میرے والد کی مہر دیکھیں، یہ بہت پرانی مہر ہے، یہ تو نئی مہر ہے لیکن وہ بہت پرانی مہر ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قاضی صاحب نے وہ دیکھی، وصیت دیکھی، مہر دیکھی. قاضی صاحب نے وہ کاغذات دیکھے اور اس قاضی کا لیٹر دیکھا. پھر کہا کہ تم بالکل، تمہارا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے. اس عورت سے کہا تم جھوٹی ہو، جھوٹ بول رہی ہو، اس لیے کیونکہ یہ ثبوت میرے پاس ہیں. دوسری چیز مجھے یہ بتاؤ، اس بات کو الگ رکھو، دوسری چیز مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے اس لڑکے کو بیچا ہے کسی تاجر کے ہاتھ؟ اس نے کہا کیسی بات، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کو نہیں بیچا. تو لڑکا کہنے لگا اب اتنا بھی آپ بھولی نہ بنو، کیونکہ جس کے ہاتھ آپ نے بیچا ہے اس کو سزا ہو گئی ہے. اس نے خود اس قاضی کی عدالت میں قبولہ ہے اور یہ رہا اس کا لیٹر. قاضی نے وہ لیٹر دیکھا تو اس خاتون کے بارے میں فیصلہ سنایا کہ اس خاتون کو اس شہر سے باہر کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، اور ساری جو پراپرٹی ہے سب کچھ اس لڑکے کے نام کر دیا جائے، اس کے باپ کے نام کر دیا جائے.
باپ بھی موجود تھے. باپ نے کہا میرے لڑکے ہی کے نام کر دیا جائے. تو ساری پراپرٹی لڑکے کے نام آ گئی، اور جس طریقے سے ان کا بزنس پہلے چل رہا تھا اسی طریقے سے ان کا بزنس پھر سے چلنے لگا. باپ بزرگ ہو چکے تھے، اس طریقے سے اس نے ٹارچر کیا، کھانا ٹائم پر نہیں دیا، دوائی نہیں دی، تو اتنے زیادہ کمزور ہو چکے تھے کہ ان سے اب کاروبار نہیں ہوتا. تو پتا چلا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی غلط ہوگا. آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو آپ ہی گڑھے میں گریں گے. اگر وہ خاتون چاہتی تو مہرانی بن کے رہتی، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ ساری دولت اس کے نام ہو جائے اور وہ سب کو اپنے سامنے سے ہٹا دے، سب کچھ اس کے نام ہو جائے. غلط سوچا، غلط کیا، اسی لیے اس کے ساتھ بھی غلط ہوا.